بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا مردوں کے زندہ ہونے کے واقعات قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور اعتباط ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرانے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کے آغوش میں چلے گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 سے 73 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائیں کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، اور تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن اسے مانا اور وہ گائیں ذبح کر دی۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ مطلب ایک مرسل روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس سے وہ زندہ ہو گیا،
اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تفسیری روایت میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ نے دوبارہ زندہ فرمایا، حزقیل بتایا گیا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ ہی کی ذات ہے، تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اس شخص کے مانند کہ جس کا ذکر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سالوں کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے جب وہ شخص مرا تھا اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو 1 دن گزر گیا ہے، اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ حیائے موتا مردوں کو زندہ کرنے کا دوسرا واقعہ ہے، جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔